پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ شامی فورسز اور داعش کے درمیان خونی جنگ، 100 جنگجو ہلاک، جبکہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں پر بڑا اور زبردست حملہ، 30 امریکی فوجی جہنم واصل، روس، شام اور ایران ایک ہو کر امریکہ کی بینڈ بجانے کو تیار۔ عراق میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے کو چھپانے کی ناکام سازش، امریکہ ذلیل و رسوا۔ روس نے شام اور ایران کی مدد سے امریکہ کو تباہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ آنے والے دنوں میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال کیا کہتی ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت اور پھر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل نے خطے کی صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ ایران جو کئی سالوں سے امریکی جارحیت کا نشانہ بنتا آیا ہے اور جس کے تعلقات امریکہ سے ہمیشہ ہی کشیدہ رہے، اس نے خطے میں بہترین خارجہ پالیسی کی مدد سے اپنی پوزیشن نمایاں کی، جس کو دیکھتے ہوئے روس نے ایران کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی بڑی وجہ ملک شام میں بشار الاسد کی فوجی قوت اور ایران کی ملیشیاؤں کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے، کیونکہ شام کے علاقوں میں روسی افواج، شامی فورسز اور ایرانی ملیشیاؤں کا ہولڈ ہے جو اس علاقے میں موجود امریکی اور مغربی طاقتوں کی افواج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان تینوں طاقتوں نے امریکہ کو زبردست نقصان پہنچایا، جبکہ روس امریکہ سے سوویت یونین کے ٹوٹنے کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے اور خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا حریف ایران ہے، جس وجہ سے روس اور ایران نے مل کر امریکہ کو جواب دینے کی پالیسی اپنائی اور شام عراق کی خانہ جنگی میں امریکہ کو نانی یاد دلا دی۔ دوستو، عراق سے موصول ہونے والی گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق عراق میں امریکی فوجیوں کے قافلے پر کل رات بڑا اور زبردست حملہ ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یہ حملہ بغداد کے قریب اس وقت ہوا جب امریکی فوجی ساز و سامان لے جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں کئی امریکی فوجی مارے گئے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 30 کے قریب امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا نے اسے روس اور ایران کی کارروائی قرار دیا، جبکہ یورپی اور امریکی میڈیا اس پر خاموش ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت ان ہلاکتوں کو چھپایا جائے، کیونکہ اگر یہ خبر عالمی میڈیا کی زینت بنتی ہے تو امریکہ کو بڑی رسوائی کا سامنا ہوگا۔ ایک اہم امر یہ بھی ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران امریکہ کے فوجیوں کے کانوائے کے راستوں میں کئی بم دھماکے ہوئے اور ذرائع کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے اور امریکی فوجی اڈوں من جملہ التاجی اور البلد پر گزشتہ مہینوں کے دوران متعدد بار راکٹ داغے گئے۔ ان ساری کارروائیوں کو ایران سے جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی حکام نے پہلے جنرل قاسم سلیمانی اور اب محسن فخری زادہ کے قتل کے بدلے کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ شامی فوج اور داعش کے درمیان لڑائی میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 100 ہلاکتیں ہوئیں۔ شامی آبزرویٹری کے مطابق بشار الاسد کی فوج اور اس کی ہم نوا ملیشیاؤں کے 64 جنگجو ہلاک ہوئے، جبکہ داعش تنظیم کے 39 ارکان مارے گئے۔ شام میں مختلف دیہی علاقوں میں عسکری کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ داعش تنظیم گھات لگا کر اور دھماکوں اور اچانک حملوں کے ذریعے بشار الاسد کی حکومت، فوج اور اس کے ہم نوا ملیشیاؤں کا خون بہانے کے در پہ ہے۔ داعش نامی یہ تنظیم حلب، حما اور الرقہ کے تکون میں پوری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، دوسری جانب بشار الاسد کی فوج داعش تنظیم کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ بشار الاسد کی فوج کو اپنے اور روسی جنگی طیاروں کی فضائی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ لڑاکا طیارے روزانہ داعش کے درجنوں ٹھکانوں پر حملہ کرتے ہیں اور بھاری نقصان پہنچا کر لوٹتے ہیں۔ گزشتہ روز شام میں انسانی حقوق کے نگراں گروپ المرصد نے کہا کہ رواں ماہ دسمبر کے آغاز سے اب تک فریقین نے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا۔ فریقین کے زخمیوں کی تعداد درجنوں میں ہے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، لہٰذا ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے روس ایک بار پھر سے شام اور دیگر علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق شامی فوج کی روسی حمایت یافتہ 5ویں کور نے عراق کی سرحد کے قریب واقع البول کمال شہر کے مختلف سرحدی دیہاتی علاقوں کا
کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ ان علاقوں پر اس سے قبل ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کا کنٹرول قائم تھا۔ حال ہی میں روس اور ایران کے درمیان طے پانے والے ایک سمجھوتے میں کہا گیا کہ ان علاقوں کا کنٹرول بتدریج شامی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اس علاقے میں تعینات رہنے والے ایرانی جنگجوؤں کے مستقبل کے بارے میں واضح نہیں ہو سکا، جبکہ روسی فوج نے ایک ہفتے قبل البول کمال کے وسط میں اپنا ایک دفتر بھی قائم کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کئی مہینوں سے جاری روسی ایران اور سرد جنگ کے آغاز سے یہ تعیناتی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ روسی افواج نے عراق کی سرحد پر مشرقی دہی علاقے میں اپنا پہلا ہیڈ کوارٹر بھی کھول لیا ہے۔ اس سے قبل اس علاقے میں تعینات ایرانی اور عراقی ملیشیاؤں نے روس کو وہاں پر مرکز قائم کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم روس اور ایران کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات نے حالات کا رخ موڑنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے تاکید کی کہ شام میں امریکہ کی غیر قانونی فوجی موجودگی کا مقصد خفیہ اہداف تک رسائی ہے، جبکہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ شام کے اندر اپنی غیر قانونی فوجی موجودگی کو فوراً ختم کر دے۔ تمام فریقوں کو شامی خود مختاری، سیاسی آزادی، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے شام کے اندر ہر قسم کے علیحدگی پسندانہ اور ریاست میں ریاست قائم کرنے کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شام کے اندر شامی حکومت کی اجازت کے بغیر موجود تمام ممالک فوری طور پر شامی سرزمین کو ترک کر دیں، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران شامی بحران کے مکمل حل کے لیے پرعزم ہے۔ جبکہ چند روز قبل شامی وزیر خارجہ کی جانب سے تہران کے دورے کے دوران شامی حاکمیت اور جغرافیائی سالمیت کی مضبوطی اور عوامی مشکلات میں کمی لانے کے مختلف طریقوں سمیت متعدد مسائل پر گفتگو کی گئی، جبکہ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ شامی آئین ساز کمیٹی کو کسی بھی مداخلت، بیرونی دباؤ یا اس کے ڈیڈ لائن تعین کیے بغیر اپنے کام کو بخوبی مکمل کرنے دیا جائے۔ انہوں نے شام کے اندر جاری دہشت گردوں کے خلاف کلین سویپ آپریشن میں امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی جانب سے روڑے اٹکائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادلب جیسے علاقے دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت نہیں بننے چاہیے، جبکہ غیر فوجی شہریوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر خطرات کے مکمل طور پر ختم ہو جانے تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ یہ فوجی مہم جوئی انتہائی اشتعال انگیز ہے، جسے فوری طور پر ختم کر دیا جانا چاہیے۔ دسیوں لاکھ شامی پناہ گزینوں کے مفاد کو چند ایک خاص عالمی طاقتوں کے مفاد کے باعث قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے، جبکہ شامی پناہ گزینوں کی واپسی میں تاخیر کا موجب بننے والا ہر اقدام صرف اور صرف شامی بے گناہ شہریوں کے رنج و الم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران شامی حکومت اور عوام کی حمایت میں دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔